وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ آج کل جتنا ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے، ویسے تو ٹیکنالوجی کے مرہون منت خاندان کے ایک بچوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ تاریخ میں اس سلسلے میں کچھ بات کر رہے ہیں کیا؟ جی، آج کل کے حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے جو نا لوگ ایک دوسرے کو رشتہ داروں میں بھی آپس میں جو نا ملنا جلنا بہت کم ہوتا ہے، جس کے بنا پہ بچے جو ہے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ افسوس۔ اور بات یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی روزی کی تلاش میں لگا ہوا ہے، لیکن وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ وقت کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے میری زندگی سے، وقت نکالیے، آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کیجیے۔ پھر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مل جل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھلے سے کوئی رہے نہ رہے، میں اپنا کردار ادا کروں ملنے کا، ملن کا، چونکہ ملنے جلنے سے تعلقات بڑھتی ہیں اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے، ملنا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے، اور ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپس کے جو دکھ ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور ملنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے۔ اپنا نام بھی بتا دیجیے، ملنے کا کیا کہتے ہیں؟ میرا نام عدنان ہے ذرا، اور ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے۔ ملو اس سے پہلے کہ زندگی آپ کی ختم ہو جائے، ملو اس سے پہلے کہ ملن کی گھڑی ختم ہو جائے۔ بہرحال پھر بھی زندگی ہے تو آس کی چراغ جلاتے رہو، ملو، آپس میں ملو، دوستی کے سرکل میں اضافہ کرو، خاندان کے ساتھ ملتے رہو۔ ملنے جلنے میں برکت ہے۔ ظاہری طور پر یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، دراصل وقت نہیں لگا رہے ہیں، ہم انویسٹ کر رہے ہیں۔ ملنے جلنے سے محبتوں میں اضافہ صرف نہیں بلکہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وقار جی؟ جی، ملنا چاہیے، سب سے ٹائم دینا چاہیے، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، جو بھی ٹائم آپ کے پاس ہے ٹائم لگانا چاہیے ایک دوسرے کے اچھا، ساتھ۔ اس کے باوجود نہیں ملتے، پھر بھی نہیں ملتے، سب کو معلوم ہے، پھر نہیں، ایسا نہیں ہے، ملنا چاہیے، رشتہ داروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے پاس جانا چاہیے، خیر خیریت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ رکھنا چاہیے، جانا چاہیے ایک دوسرے کے پاس۔ تو یہ تھے وقار بھائی، پازیٹیو تھنکنگ ہر ایک بھائیوں کے پاس ہے۔ ہم اور آپ آپس میں مل کر رہیں، چونکہ زندگی بہت مختصر ہے، ملتے جلتے رہیے، ایک دوسرے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ خصوصاً جوانوں کو آپس میں ضرور ملنا چاہیے، چونکہ ہماری تو زندگی کی شام آ گئی، نہیں پتہ کب اس چراغ میں روشنی نہ رہے۔ پھر بھی ہم امید کرتے ہیں یگسٹر شوڈ میٹ ایچ ادر، اسپیشلی رشتہ داروں میں۔ جی 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 جی، ملنا چاہیے، بالکل، اس طرح ملن ساری بڑھتی ہے، آپس میں محبت بڑھتا ہے، تو ملنا چاہیے، محبتوں میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے حسین جو اپنے خیالوں کا اظہار مختصر مگر جامعیت کے ساتھ کر رہے تھے۔ بہت آسان ہے رشتوں کو جوڑنا، بہت مشکل ہے رشتوں کو توڑنا۔ جوڑنے والے کو رب اپنے سے جوڑتا ہے، توڑنے والے کو رب اس کے حوالے، اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی جوڑنے کا مطلب محبتوں کے دھاگے آپس میں جوڑ کر رکھو تاکہ محبت پھیلے، نفرت ختم ہو، اور آپس میں رشتہ داروں میں اسپیشلی ینگسٹر میں ضرور ملنا چاہیے۔ اپنے نام کے ساتھ۔ یہ میرا نام عباس ہے، عباس۔ اور مطلب ہونا چاہیے محبت رشتہ داروں میں، جتنی ہے اتنا اچھا لگتا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اور خوشی ملتی ہے، ملنے سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بس واہ جی واہ، ملو، ایسے ملو، دھوم دھام سے ملو۔ تھینک یو جی۔ صلہ رحمی، خاندانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ نہال بھائی جی۔ خاندان والوں کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، صلہ رحمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپس میں خاندان کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے ہر اچھے برے وقت، اور دوستوں کی سرکل میں بھی اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ آج کل جتنا ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے، ویسے تو ٹیکنالوجی کے مرہون منت خاندان کے ایک بچوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ تاریخ بھائی اس سلسلے میں کچھ بات کر رہے ہیں کیا؟ جی، آج کل کے حالات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے جو نا لوگ ایک دوسرے کو رشتہ داروں میں بھی آپس میں جو نا ملنا جلنا بہت کم ہوتا ہے،
जिसके बिना पे बच्चे जो है एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं। आय हाय अफसोस। और बात यह है कि हालात ऐसे हैं कि हर बंदा जो है ना अपनी रोज़ी के तलाश में लगा हुआ है, वक्त नहीं है। वक्त किसी के पास नहीं है। वक्त किसी के पास नहीं है। उससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए मेरी ज़िंदगी से, वक्त निकालिए, आपस में मिलजुल कर रहने की कोशिश कीजिए।